بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 70 ہے اور اس سبق میں ہم 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ نماز عصر بھول گیا تو اب اس کے بعد اس کو کب پڑھے گا، اور دوسرا باب ہے کہ اگر امام وہ حاکم ہے اور وہ نماز کو مؤخر کرنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ مؤخر ہوگی یہ، تو آپ نماز کو جلدی پڑھنے کے بعد پھر امام کے ساتھ نفل میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کا بیان ہوگا۔ اور تیسرا باب ہوگا کہ اگر نماز نہیں پڑھی اور سو گیا یا فجر کی نماز کے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکا تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عشاء کے بعد باتیں وغیرہ کرنا جسے السمر کہا جاتا تھا اس کی ممانعات اور تفصیل پڑھی تھی، اول وقت کی فضیلت پڑھی تھی اور حدیث کے فوائد اور حکمتیں دیکھی تھی۔ اس سبق میں ہم عصر کی نماز کا وقت بھول جائے تو پھر کیا کرے، اس کا حکم پڑھیں گے۔ اگر حاکم امام نماز کو مؤخر کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے، دیگر جو حدیث کے فوائد اور حکمتیں ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية رضي الله عنهما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگی، وتیرا اس کا نائب فاعل وہی شخص ہے جس سے نماز فوت ہوگی، گویا کہ وہ مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا اپنے مال کی وجہ سے و اہل اور اس کے گھر والوں کی وجہ سے۔ یعنی ایسا شخص گویا کہ جس کا کوئی رشتہ دار اگر قتل ہو جائے تو مقتول کو کی وجہ سے نہ اس کی دیت اس کو مل سکی اور نہ ہی قاتل کو کوئی سزا مل سکی، تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ وتیرا اہلہ و مالہ۔ اور اس باب میں حضرت بریدہ اور نوفل بن معاویہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت حسن اور صحیح ہے۔ وقد رواه الزہری ایضا عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا باب بھی دیکھ لیتے ہیں، باب ما جاء فی تعجیل الصلاۃ اذا اخرها الامام۔ اگر امام نماز کو مؤخر کرنا چاہے تو نماز کو جلدی پڑھ لینے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر امراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میرے بعد کچھ امراء اور حاکم ایسے آئیں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، یعنی نماز کو قضا کر دیں گے اور مؤخر کر دیں گے، لہٰذا آپ انفرادی طور پر اپنے وقت پر نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِن صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ۔ اگر وہ نماز پھر بھی مؤخر ہونے کے بعد بھی وقت کے اندر پڑھی گئی تو آپ کے لیے یہ نافلہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے انفرادی طور پر یہ نماز پڑھ لی ہے۔ اب اگر جا کر آپ حاکم کے ساتھ پڑھتے ہو اور وقت کے اندر پڑھ رہے ہو تو یہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ نماز کا وقت نکل چکا ہے اور آپ تو انفرادی طور پر پڑھ چکے ہو اور حاکم کے ساتھ ابھی جا کر آپ ملے ہو یا اس مجلس میں گئے ہو، اور اگر آپ شریک نہیں ہوتے تھے تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا، تو اس لیے آپ نے اگر شریک ہو کر نماز پڑھ لی تو اگر وقت کے اندر ہوئی ہے تو آپ کے لیے نفل ہے۔ اگر انہوں نے قضا پڑھ لیا یعنی وقت گزر چکا تھا تو گویا کہ پھر بھی آپ کے لیے تو وہ نفل ہوگی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی فرض نماز کو پا لیا ہے، کیونکہ اپنی فرض نماز آپ نے الگ پڑھ لی ہے۔ اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ذر حدیث حسن وهو قول غیر واحد من اہل العلم، بہت سارے اہل علم کا بھی یہی قول ہے، یستحبون ان يصلي الرجل الصلاة لميقاتها اذا اخر الامام، کہ اگر امام نماز کو مؤخر کرنا چاہے تو وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ شخص وہ انفرادی طور پر وقت پر ہی نماز کو پڑھ لے اور پھر جا کر امام کے ساتھ مل جائے۔ ثم يصلي مع الامام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، اکثر فقہا کے نزدیک پہلی نماز جو اس نے انفرادی پڑھی ہے وہی فرض نماز شمار ہوگی اور بعد والی نفل شمار ہوگی۔ وہ ابو عمران الجونی اسمہ عبد الملک بن حبیب، عمران جونی کا پورا نام عبد الملک بن حبیب ہے۔ تیسرا باب دیکھتے ہیں کہ باب ما جاء في النوم عن الصلاة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها۔ حضرت ابو قتادہ روایت فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے یہ ذکر کیا کہ ہم نماز سے بعض اوقات سو جاتے ہیں، یعنی ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور اس دوران نماز کا وقت نکل جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، اور بالخصوص فجر کی نماز، کہ ہم سوئے ہوتے ہیں اور نماز کا وقت اگر نکل جائے تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ نے ساری احتیاطیں کر لی تھیں، الارم لگا دیا آج کے دور کے مطابق، اور ساری احتیاطیں کہ رات کو جلدی سونا یہ کر دیا تھا، تو پھر نیند کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یعنی تفرید کا مطلب کہ اس میں کسی قسم کی آپ کی طرف سے لغزش نہیں ہے کہ آپ کیوں سوئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انما التفریط فی الیقظہ، جو آپ کی طرف سے اگر لغزش ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو وہ کوتاہی جاگنے کے اندر، نماز کو چھوڑنے کے اندر ہوگی، کہ آپ جاگے ہوئے ہیں تو پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا اگر تم میں سے کوئی ایک نماز کو بھول جائے یا وہ نماز کے وقت میں سویا ہوا ہو تو پھر وہ نماز کو پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے، یعنی بھولا ہوا تھا تو یاد آ جائے، اور اگر وہ سویا ہوا تھا تو جیسے ہی جاگ جائے تو فوری طور پر نماز کو پڑھ لے، بشرطے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ وفي الباب عن ابن مسعود وابي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وابي جحيفة وعمرو بن أمية الزمري وذي مخبر وهو ابن اخی النجاشی رضی اللہ عنہم۔ یہ سب جو صحابہ اکرام ہیں اور تابعین ہیں، ان سب کی روایات اس باب کے تحت موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحدیث ابی قتادہ حدیث حسن صحیح، وقد اختلف اهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة او ينساها فيستيقظ او يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس او عند غروبها، فقال بعضهم يصليها اذا استيقظ او ذكر، فان كان عند طلوع الشمس او عند غروبها، وهو قول احمد واسحاق والشافعي ومالك رحمهم الله۔ اہل علم فقہا نے ایسے شخص کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ جو نماز کے ٹائم پہ سویا ہوا ہو یا وہ نماز کو بھول جائے تو پھر اٹھ جائے نیند سے، یا اس کو یاد آ جائے اور وہ ایسے وقت میں ہے کہ نماز کا وہ وقت نہیں ہے، سورج طلوع ہونے کا وقت ہے یا سورج غروب ہونے کا وقت ہے، یعنی مکروہ وقت ہے، تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جب وہ اٹھے یا جس وقت اس کو نماز یاد آئے اسی وقت نماز کو پڑھ لے، اگرچہ وہ طلوع شمس یا غروب شمس کا وقت ہو، کیونکہ حدیث میں یہی آیا کہ جب یاد آئے یا جب اٹھے فوری پڑھ لے، اور یہی امام احمد، امام اسحاق، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ لیکن بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ لا یصلی حتی تطلع الشمس او تغرب، کہ وہ مکروہ وقت جو ہے طلوع شمس اور غروب کا وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ پڑھ لے۔ اور بعض جو نسخے ہیں احمد محمد شاکر کا اور شعیب ارناؤت کا، اس میں ذی مخبرن کے بعد یہ قول بھی ہے کہ ویقال ذی مخمرن، بعض کتب میں میم کے ساتھ ہے، با کے ساتھ نہیں ہے، اور شعیب ارناؤت کے نسخے کے اندر یہ بھی زیادہ ہے کہ یقول الاوزاعی وهو ابن، یہاں پہ یہ الفاظ بھی وہاں پہ شامل ہیں۔ اس باب کے راویوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، محمد بن موسیٰ البصری، یہ ابو عبداللہ الحرشی بفتحتین ہے، اور یہ سہیل بن حزم اور زیاد البکائی سے یہ روایت کرتے ہیں۔ جعفر بن سلمان الزبعی، یہ زبیعہ بن نزار، اس قبیلے کی طرف ان کی نسبت ہے۔ ابو عمران الجونی، یہ جون، یہ ایک قبیلے کی طرف جو کندہ کا ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ ثابت البنانی، یہ ثابت بن اسلم ابو محمد البصری، یہ ثقہ راوی ہے۔ عبداللہ بن رباح الانصاری المدنی، پھر بصرہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، یہ ثقہ ہیں اور روات کے تیسرے طبقے سے ان کا۔ حدیث باب کے مشکل الفاظ کا مفہوم بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وطیرہ یہ مجہول ہے، ای سلیبہ، کہ جس کا مال چھین لیا گیا ہو، اخیزہ اہلہ و مالو، یعنی جس سے اس کا مال یا اس کی اولاد اور اہل چھین لیے گئے ہوں، تو یہ اہلہ و مالہ یہ منصوب ہوں گے اور اس کے لیے مفعول ہوں گے، اور یہ خود اس کے اندر جو اس کی ضمیر ہوگی یہ اس کا نائب فاعل ہوگی۔ اور اہلہ و مالہ یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نسب ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا اصیب باہلہ و مالہ، یعنی مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا اپنے اہل کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے، اور یہ متعدی ہوگا پھر دو مفعولوں کی طرف۔ وَلَن یَتِیرَکُمْ اعمالکم کی طرح ہے۔ یمیتون الصلاۃ، یہاں پہ یمیتون کا معنی لکھا ہوا ہے کہ یؤخرون ویجعلونها کالمیت الذی خرجت روحہ، یعنی اس کو مؤخر کرنا، یا ایسے کر دیتے ہیں نماز کو جیسے میت ہو جاتی ہے، یعنی جس سے روح نکل جائے، یعنی نماز کی روح وقت کے اندر پڑھنا تھا جبکہ انہوں نے تاخیر کر کے اس کی روح کو اس سے نکال دیا ہے۔ اب فوات عصر کے فوت ہونے کا جو مفہوم ہے اور وقت اسفرار، جب سورج پیلا پڑ جائے، اس کا حکم ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور یہ عبارت جن کتابوں سے لی گئی ہے اور جس کا خلاصہ لیا گیا ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فوت ہونے سے مراد وقت اسفرار، یعنی دھوپ کا پیلا پڑ جانا یا داخل ہونا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام نووی، امام رافعی وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ادا کا وقت تب تک ہے جب تک سایہ 2 مثل نہ ہو جائے، اس کے بعد نماز قضا شمار ہوگی، یعنی عصر کی نماز 2 مثل کے بعد قضا شمار ہوگی ان کے نزدیک۔ امام بخاری کی کتاب بخاری کے جو شارح محلب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں فوت ہونے سے مراد وقت کا نکلنا نہیں ہے بلکہ باجماعت نماز کا فوت ہونا ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ شارحین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ فوت سے مراد سورج کا مکمل غروب ہے، کیونکہ روایات میں صراحت ہے کہ جس نے عصر چھوڑ دی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تو یہاں پہ یہ مراد ہے۔
وقت اسفرار یعنی سورج جب زرد پڑ جائے اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سورج زرد ہونے کے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز صحیح ہو جاتی ہے، یعنی ادا ہو جاتی ہے مگر گناہ کے ساتھ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ صحت اور قرات تحریمی یہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے نزدیک نماز باطل ہے، لیکن مصنف نے ان کا رد کیا ہے۔ کیا یہ وعید صرف عصر کے لیے ہے اور کیا یہ بھولنے والے کے لیے بھی ہے؟ صرف عصر کی تخصیص یا تمام نمازیں اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ عصر کو خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صلاۃ وسطیٰ ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ کام کاج سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کا اجر دگنا ہے۔ اور دوسرا قول عموم ہے کہ ابن عبد البر وغیرہ کے نزدیک اہل و مال کے نقصان والی جو وعید ہے یہ تمام نمازوں کے لیے عام ہے۔ عصر کا ذکر صرف کسی سائل کے جواب یا اہمیت کی وجہ سے ہوا کیونکہ دیگر روایات میں مکتوبہ نماز یعنی فرض نماز کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو تبویب ہے اس پر ہم بحث کر لیتے ہیں کہ جو ساہی یا عامد جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والا یا بھول جائے نماز کو، اس کا حکم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو اشارہ ہے کہ انہوں نے باب باندھا ہے کہ سہو یعنی بھول جائے نماز، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حافظ ابن حجر اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ غم اور افسوس کی کیفیت یہ بھولنے والے کے مناسب ہے کہ اگر کوئی نماز سے بھول جائے تو اس کے بارے میں آگے لکھے کہ بھوتر آلہ و مالہ، تو اس سے یہی مراد ہے کہ یہ سہو مراد لیتے ہیں۔ علامہ عینی کا اس میں نقد اور راجح قول ہے کہ علامہ عینی نے اعتراض کیا کہ اتنی سخت وعید گویا کہ گھر بار لٹ گیا تو بھولنے والے معذور شخص کے لیے یہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ جان بوجھ کر جو چھوڑے گا اس کے لیے یہ وعید ہونی چاہیے۔ تو یہ وعید دراصل عامد یعنی جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے لیے ہے۔ تو مصنف نے قرائن کی روشنی میں اسی رائے کو ترجیح بھی دی ہے۔ عصر کی نماز کے قضا کرنے کے حوالے سے جو وعید کی یہ ساری تفصیل اور خلاصہ آپ نے دیکھا، تو یہ معرف السنن کے اس عبارت سے آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور آگے بھی مزید یہ عبارت ہے جس میں قال الراقم سے صاحب معرف السنن اس کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا جامع خلاصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اماطۃ صلاح کا مفہوم اور محدثین کا اختلاف، یعنی نماز کو فوت کر دینا، یمیتون الصلاۃ، اس میں ہم محدثین کے قول کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کا مفہوم بھی جانتے ہیں۔ تو اماطۃ صلاح یعنی نماز کو مار دینا، اس کی تشریح لغوی اور اصطلاحی معنی میں تو ہم نے کر دی ہے کہ مطلب روح کا نکل جانا، اور اس سے نماز کو مؤخر کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے گویا کہ روح نکل جاتی ہے۔ اور تاخیر کی جو نیت ہے اس میں امام نووی اور شارحین مسلم ان سے مراد یہ ہے کہ وقت مستحب سے مؤخر کرنا، نہ کہ وقت سے بالکل باہر قضا کرنا، یہ مراد ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ عمرا سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ نماز کو قضا کر دے۔ ابن حجر، علامہ عینی، شارحین بخاری یہ حدیث کے الفاظ اور تاریخی جو شواہد ہیں جیسے حجاج بن یوسف کا عمل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ عمرا نماز کو اصل وقت سے بھی نکال دیتے تھے، قضا کر دیتے تھے۔ یہی رائے جو ہے وہ راجح ہے اور حدیث سے بھی یہی مراد ہے اور وعید بھی اسی پر ہے۔ حدیث کا حکم کہ اگر حکمران ائمہ جور یعنی ظالم حکمران نماز کو وقت سے مؤخر کریں تو نماز گھر میں وقت اصلی پر ادا کر لی جائے، پھر جماعت میں شرکت نفل کی نیت سے کر لی جائے۔ گھر میں پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ جو اعادہ کی صورتیں ہیں، مثلا اگر کوئی شخص گھر میں فرض نماز پڑھ رہے پھر مسجد میں جا کر جو نماز ہے اس میں شریک ہو یا نہ ہو، تو شافعیہ فرماتے ہیں کہ وہ پانچوں نمازیں امام کے ساتھ دوبارہ پڑھیں اگرچہ کراہت کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک جماعت کا حکم قوی ہے اور دوسری جماعت جو ہے وہ ہر حال میں نفل شمار ہوگی۔ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ ظہر اور عشاء کی نماز دوبارہ امام کے ساتھ پڑھے بطور نفل کے، فجر اور عصر میں شرکت نہ کرے کیونکہ ان کے بعد نفل مکروہ ہے، اور مغرب میں بھی نہیں کیونکہ 3 رکعت نفل نہیں ہوتے۔ تو حدیث میں نفل کا مفہوم، حدیث میں جو فرمایا گیا یہ تمہارے لیے نفل ہوگی، اس سے مراد یا تو شرعی نفل نماز ہے شافعیہ کے مطابق، یا پھر زیادتی خیر اور مزید ثواب ہے بعض دیگر توجیہات کے مطابق۔ تو یہ جو خلاصہ ہے یہ بھی معرف السنن کی اس عبارت سے لیا گیا ہے۔ آپ اس عبارت کو یہاں پر سکرین کے اوپر تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، یہ نماز کے حوالے سے جتنی تفصیل آپ نے دیکھی تو یہ معرف السنن کی اس عبارت سے لی گئی ہے۔ آپ اس عبارت کو یہاں پہ تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں اور جو اقوال ہیں وہ یہاں پر آپ عربی کے اندر بھی دیکھ لیجئے۔ اور یہاں پر دوسرا مسئلہ وہ بھی یہاں پہ اسی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب فوت شدہ نماز کی قضا اور جو احادیث تعریض ہیں ان کا بھی ہم حکم دیکھ لیتے ہیں کہ سفر خیبر میں جو نماز قضا ہوئی تھی، جو تعریض کا واقعہ تھا، تو اس کے اسباب ہم دیکھتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق نماز فجر کے قضا ہونے یعنی تعریض کا واقعہ غزوہ خیبر سے واپسی پر پیش آیا، اگرچہ دیگر روایات حنین، تبوک، حدیبیہ بھی ہیں، لیکن اکثر محققین جیسے قاضی ایاز رحمہ اللہ نے تطبیق کے لیے تعداد واقعات 2 یا 3 بار کا قول اختیار کیا ہے، جبکہ بعض جیسے ابن عبد البر ایک ہی واقعہ مانتے ہیں۔ نماز میں تاخیر کا سبب شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک یہ تھا کہ شافعیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر اس لیے کی تاکہ اس وادی سے نکل جائیں جہاں شیطان موجود تھا، تحول عن هذا المکان۔ وہ فرماتے ہیں کہ قضا نماز فوری، واجب یا مستحب ہے چاہے مکروہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ حنفیہ تاخیر کا اصل سبب وقت مکروہ یعنی طلوع آفتاب سے بچنا تھا۔ احادیث کے الفاظ جیسے حتی اذا ابیضت الشمس یا ارتفعت الضحى اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج بلند ہونے کا انتظار کیا۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ تاخیر کا اصل سبب وقت مکروہ یعنی طلوع آفتاب سے بچنا تھا۔ حدیث کے الفاظ جیسے حتی اذا ابیضت الشمس یا ارتفعت الضحى اسی بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج بلند ہونے کا انتظار کیا۔ کیا
کیا مکروہ وقت میں قضا نماز جائز ہے؟ تو بنیادی اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ من نسی صلاۃً کے عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ یاد آتے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے چاہے وقت مکروہ ہو. ان کے نزدیک یہ حدیث اوقات مکروہ کی ممانعت والی حدیث کی تخصیص کرتی ہے. حنفیہ فرماتے ہیں کہ اوقات مکروہ کی ممانعت والی احادیث متواتر کو اصل مانتے ہیں. ان کے نزدیک اذا ذکرہا کا مطلب یہ کہ جب یاد آئے پڑھ لے بشرطے کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو، کیونکہ مکروہ وقت کے حوالے سے صریح روایات موجود ہیں کہ ان میں کوئی نماز نہیں پڑھنی. اور راجح دلیل حنفیہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت فعلیہ حنفیہ کی تائید کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کے باوجود اس وادی سے چلے اور سورج کے خوب سفید اور بلند ہونے تک نماز مؤخر فرمائی. اگر فوری پڑھنا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہ فرماتے. تو یہ ساری عبارت کی تفصیل تھی جو آپ نے دیکھی، اور وہ ساری کی ساری عبارت یہاں پر معرف سنن کی اس عبارت کے اندر آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اور فی الباب کے تحت آنے والی روایات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کے الفاظ یہ ہیں بکروا بصلاۃ العصر فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الی آخر الحدیث. نوفل بن معاویہ کی روایت، اس کی تخریج پہلے گزر چکی ہے. عبداللہ بن مسعود، ابو مریم، عمران بن حسین اور ان سب کی روایات کو بھی ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابو داؤد اور نسائی نے ذکر کیا ہے. ابن ابی مریم کی روایت کے بارے میں صاحب تحفۃ الرازی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد اور طبرانی نے کبیر نے ذکر کیا ہے، اور یہ الفاظ بھی آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی روایت کے. جبیر بن مطعم کی روایت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، اور ابو جحفہ کی جو حدیث ہے اس کو ابو یعلا نے طبرانی میں، ابو یعلا اور طبرانی نے کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے روایت سارے ثقہ ہیں. ابو عمر بن امیہ کی روایت کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا، اور ذی مخبر کی روایت کو بھی ابو داؤد نے ذکر کیا ہے. سبق میں موجود احادیث کے فوائد اور حکمتیں یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مسلمان حکمرانوں یا ائمہ کی کوتاہی کے باوجود مسلمانوں کی اجتماعی وحدت اور نظم کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اور بھی بہت ہی مفید حکمتیں آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. اسی طرح عصری تطبیق کے دفتری مصروفیات، میٹنگز یا سفر کو جواز بنا کر نماز کو اس وقت سے مؤخر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ لیجیے اگر آپ دیکھ لیں تو بہت اہم فوائد ہیں. یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں، ان کے جوابات کمنٹ باکس میں دینے ہیں. سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجیے، اور اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 17 اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.